یہ تیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہے۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے موج سے ہو جانے ہیں۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو موجوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ رد کرنا اس کی شان کا حصہ ہی نہیں۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تمہاری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ سورہ مریم کا سبق معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دیکھو یہاں تک صبر کیا ہے تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہو جانے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، ہر تکلیف مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا چاہے تہجد میں آ کر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست ہے، اور رب بھی۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بھی دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ پاک ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ تو پھر جس نے تمہیں محبت کرنا سیکھا ہے، تم اس سے اگر محبت نہ کر سکو تو سوچو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے جس نے تمہیں ہاتھ دیے اور دعا کی سمجھ بوجھ دی۔ اگر تم اس سے عطا کی امید نہ رکھو تو کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں دے سکتا ہے؟ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر تمہارے پلٹ آنے کا عمر بھر انتظار کر سکتا ہے۔ تو پھر تم چند لمحوں کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے
تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا، یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہو، کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرح پکارے تو صحیح۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جب تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے، اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں، اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہو۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟
सुना दिया है अपने रब को अपना हाल दिल, फिर भी ना उम्मीद क्यों हो? दुआ मांग कर भी बेसुकून हो, शक में हो कि कबूल होगी या नहीं। जब मांग लिया अपने रब से, जब बता दिया दिल का हाल अपने रब को, तो क्यों बेचैन हो रहे हो? सुकून से और सब्र से अल्लाह के मौजों का इंतजार करो। मेरा रब फरमाता है, ना उम्मीद ना होना, मौजे मुश्किलों में ही होते हैं। हो सकता है जहां पर उम्मीदें दम तोड़ती हो, उसी रास्ते पर कुन के मौजे होने हो। महसूस करो तो दिन में कितने ही तुम्हारे साथ मौजे होते रहते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से महफूज रख रहा होता है। कबूलियत में देरी का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो यह है कि कुछ दुआएं अल्लाह ताला अपने पास संभाल कर रख लेता है और फिर बेहतरीन वक्त आने पर उनका मौजज़ा कर दिखाते हैं। यकीन पुख्ता हो तो अल्लाह कबूलियत की मोहर लगाने में देर नहीं करता। इसे देर मत कहो, इसे मौजे आने से पहले का वक्त कहो। अगर हार गए हो हिम्मत और हौसला, तो गिर जाओ सजदे में, फकत एक रब की मोहब्बत में, कि वो रब तुम्हें अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का सोचे हुए है। तुम दिल से उसकी हिकमतों पर राजी रहना सीख जाओ, वो तंग सुरंगों से भी राहें तुम्हारे वास्ते बना देगा। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़ा? जहां तुम्हारे सोचे हुए तमाम जरिए नाकाम हो जाते हैं, वहां फिर अल्लाह के मुंतखब करदा जरिए तुम्हारे लिए मौजज़ा बनते हैं। तुम्हारी दुआएं कुन फयाकून का सफर जरूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउमीदी से आजाद करना है। उस रब पर कामिल यकीन करना है। मौजज़ों की मिसालें तुम्हें बेवजह नहीं सुनाई जाती, मौजज़े तुम्हारे मुकद्दर में भी हैं। पुख्ता यकीन करके तो देखो अपने रब पर, और फिर देखना वो वहां से मौजज़े करेंगे कि तुम समेत हर नफ्से इंसानी हैरान रह जाएगी। मौजज़ों का इंतजार कर रहे हो तो मौजज़े तो सब्र वालों के लिए होते हैं, उनके लिए जो अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखकर कठिन से कठिन रास्ता भी पार करने को तैयार रहते हैं। टूटे दिल फिर से जुड़ जाएंगे, खोए हुए फिर मिल जाएंगे। दुआ है इस रमजान कुन के मौजज़े उतारे जाएंगे। देखो अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। इतना यकीन दिल में बसा लो कि वो चारों तरफ से मौजज़े भेजेगा, तो फिर वो वाकई भेजेगा। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? इस मुश्किल वक्त के बाद मौजों का आना हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारी हर उम्मीद को बरलाना हो। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी।
جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار ہے، اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے، تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔